السلام علیکم۔ رضا علی حجویری آپ کی خدمت میں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ ہمارا مقصد آپ تک حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز تصنیف کشف المعجوب کی روشنی میں روحانیت اور روحانیت کی منازل، طریقت کی روح میں شریعت، معرفت اور حقیقت کی روح میں بیان کرنا ہے۔ ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں جس کا نام فنا اور بقا ہے، جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فنا اور بقا کسے کہتے ہیں، جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم اس ویڈیو میں فنا اور بقا کی پریکٹیکل تفصیل اور آپ کو دکھائیں گے کہ عام انسان سے لے کر فنا کے سفر اور فنا سے بقا کے سفر اور بقا سے مقام جامعیت تک انسان کی پہنچ کن کن مندرجہ ذیل مراحل سے ہوتی ہے۔ آپ اپنے ذہن میں یہ 3 چیزیں ضرور رکھیے گا اور نقشے کو غور سے دیکھیے گا۔ نقطہ بے انسان سے مقام فنا جیم سے ہوتا ہوا مقام الف تک پہنچتا ہے، یعنی انسان، مقام فنا اور پھر مقام بقا۔ یہ آپ 3 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ جن منازل سلوک یعنی فنا فی اللہ بقا باللہ کا ذکر ہے، اس کا نقشہ مندرجہ ذیل ہے، جس سے سالک راہ طریقت کے عروجی اور نزولی سفر کا کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سالک نقطہ بے سے لے کر روحانی سفر کی ابتدا کرتا ہے، اور جب نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اوراد، اذکار، مشاغل اور مراقبات کے ذریعے اس کا تزکیہ نفس مکمل ہو جاتا ہے، تو وہ نقطہ جیم کے راستے سے نقطہ الف کی طرف پرواز کرتا ہے۔ جب مقام الف تک پہنچ جاتا ہے تو اس مقام کو فنا فی اللہ کا آغاز کہتے ہیں۔ بے سے جیم اور جیم سے الگ تک کے سارے سفر کو سیر اللہ یا عروجی سفر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یعنی انسان نقطہ بے سے شروع ہوتا ہے، اپنی عبادات، ریاضات، مجاہدات اور تزکیہ نفس سے محنت کرتا ہوا نقطہ جیم سے گزرتے ہوئے نقطہ الف تک پہنچتا ہے۔ نقطہ الف تک پہنچنے کو مقام فنا فی اللہ کہتے ہیں اور اس سفر کو سیر فی اللہ کہتے ہیں۔ تو وہ نقطہ جیم کے راستے سے نقطہ الف کی طرف پرواز کرتا ہے۔ جب مقام الف تک پہنچ جاتا ہے تو مقام فنا فی اللہ آغاز ہو جاتا ہے۔ بے سے جیم اور الف تک کے سفر کو سیر اللہ کہتے ہیں، یعنی عروجی سفر کہتے ہیں، یعنی اوپر کی طرف، عروج کی طرف جانا۔ مقام الف پر پہنچ کر ذات حق میں پرواز شروع ہو جاتا ہے۔ جب بندہ بے جیم سے ہوتا ہوا الف تک پہنچتا ہے تو اس کی سفر کی پرواز شروع ہو جاتی ہے۔ ذات حق میں اس سفر کو سیر فی اللہ کے نام سے مشہور کیا جاتا ہے اور فنا فی اللہ کے ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ ذات حق کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، تو اس لیے سیر فی اللہ کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ سالک چاہے تو ساری عمر بلکہ ہزاروں لاکھوں برس بھی سفر کر سکتا ہے، کیونکہ سفر کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ بلکہ کچھ خوش نصیب شخص ہوتے ہیں جن کو ذات حق میں سیر شروع ہو جاتی ہے تو موت کے بعد قیامت تک اور قیامت کے بعد بہشت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سفر فنا فی اللہ میں ہی رہتے ہیں۔ جس طرح اسلام سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کی تبلیغ سے پہلے جتنے بھی مذاہب تھے، ہندو، بدھ مت، عیسائی راہب، یہ ان کے لوگ ترک دنیا کر کے غاروں اور جنگلوں میں رہ جاتے تھے اور اپنے حساب سے عبادات کر کے جو مقام حاصل کرتے تھے اس کو مقام فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ اسلام نے آ کر مقام بقا باللہ کی رہنمائی کی ہے۔ بقا باللہ سے مراد ہوتا ہے مقام فنا کی محویت، مستی اور استغراق سے نکل کر ہوش اور فرائض کی ادائیگی میں واپس آنا۔ کیونکہ جب بندہ مقام فنا فی اللہ میں ہوتا ہے تو اپنی خودی میں مست ہو جاتا ہے اور اسے کوئی خبر نہیں ہوتی، فرائض اور نوافل کی ادائیگی ترک ہوتی ہے۔ اگر اسی حال میں اس کی ساری زندگی گزر جائے تو ہم اس آدمی کو مجذوب کہتے ہیں۔ چونکہ مقام فنا فی اللہ میں سالک صفات الہی سے متصف یعنی جڑ جاتا ہے، اس لیے مقام بقا باللہ پر پہنچ کر اس کے سر پر تاج خلافت الہیہ رکھا جاتا ہے۔
یعنی جب انسان سفر شروع کرتا ہے تو نقطہ بے سے لے کر جیم سے ہوتا ہوا مقام فنا فلا یعنی الف تک پہنچتا ہے۔ الف کے اس سارے سفر کو سیر فلا کہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی انسان کو ساری زندگی اسی سفر میں رہ کر اس کی زندگی گزر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے تو انسان کو دوسرا مقام بقا باللہ بھی عطا کرتا ہے، لیکن یہ مقام اسلام کے لانے کے بعد آیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے پہلے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں ان کو بھی یہ مقام یا ان کی امت میں یہ مقام کسی کو حاصل نہیں تھا، کیونکہ آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی کو بھی اس طرح معراج کرائی نہیں گئی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ یعنی آپ کے عروج کا سفر شروع ہوا، آپ الف تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دیدار ہوا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپس اپنی اسی حالت میں بھیجا جس کو حالت بشریت کہتے ہیں۔ یعنی آپ یک وقت فنا فلا بقا باللہ اور مقام جامعیت پر واپس آئے اور اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے رہے۔ مقام فنا فلا کے سالک کو ابن حال کہتے ہیں، یعنی وہ حال سے جڑا ہوتا ہے، یعنی وہ حال کا بچہ ہوتا ہے۔ اور مقام بقا کا دوسرا نام نزول ابدیت یا عبودیت ہے، جہاں پہنچ کر سالک پہلے سے زیادہ خشوع و خضوع سے اور عز و نیاز سے عبادت کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ یہ سارا سفر کر لیتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان عبادات، ان ریاضات اور ان تزکیہ نفس کا اللہ تعالیٰ یہ صلہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارا سفر اور ساری چیزیں اور اپنا دیدار کرا کے انسان کو دوبارہ بھیجتا ہے۔ جب انسان دوبارہ اپنی حالت میں آتا ہے تو وہ اور شوق سے اور جستجو اور عز و نیاز سے عبادت شروع کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو ذات حق کی عظمت کا اس سے زیادہ اور پہلے سے زیادہ علم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ سارا سفر کرنے کے بعد انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادات اور اس کے تزکیہ نفس اور اس کی محنت کا اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا صلہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے دیدار سے بامشرف کرتا ہے اور اس کو اپنا خلافت کا تاج پہناتا ہے، اس کو ولی کا نام دیتے ہیں، جو مقام فنا فلا سے ہوتے ہوئے مقام بقا باللہ اور بقا باللہ سے مقام جامعیت یعنی دوبارہ حالت بشریت میں انسان واپس آ جاتا ہے۔ اس کو راہ سلوک کا سالک کہتے ہیں، اور جو مقام فنا فلا تک رہ جاتے ہیں ان کو مقام مجذوب کہتے ہیں، جن کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ یہ مجذوب لوگ ہیں، ان کو اپنا ہوش و حواس بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرب کی منازل عطا فرمائے اور ہمیں فنا سے بقا سے ہوتے ہوئے مقام جامعیت تک پہنچائے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں، اور اس متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں جا کے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔